آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سومیہ افنان ہادیہ کے شمارہ مارچ 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشے مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام صرف 5 منٹ اور اس کے تبصرہ نگار سید کاشف ہے۔ حق و باطل کی کشمکش اس وقت سے جاری ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود عمل میں آیا۔ باطل نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسلام کے جیالوں کو ان کے دین سے پھیرنے اور دین سے بیزار کرنے کی بہت کوششیں کی۔ ان پر فکری یلغار کی، ان کے اندر سے ایمانی حمیت و غیرت کو چھیننے کی کوشش کی، آزادی کی تڑپ، جذبہ جہاد اور شوق شہادت پر ضربے لگائی۔ ان کی بستیوں کو بم اور میزائل برسا کر تہس نہس کیا، ان پر گولیوں کی بوچھار کی، ان کے جسم کو چھلنی چھلنی کیا، انہیں پابند سلاسل کیا، انہیں اذیتیں پہنچائی، مگر اہل ایمان ہمیشہ نشب و فراز سے دوچار ہوتے رہے۔ لیکن انہوں نے ہر محاذ پر ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ ظالموں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ثابت ہوئے۔ حب و دباغ کی یہ داستان بھی اسی کشمکش کا ایک حصہ ہے۔ صرف 5 منٹ بے گناہ حب کے ایام اسیری کی داستان ہے۔ یہ خود نوشت آنسوؤں اور خون کے قطروں سے لکھی گئی داستان عظیمت ہے۔ معصوموں کی آہ و بکا، نوجوانوں کی چیخیں، ڈنڈوں اور کوڑوں کی بارش ہے۔ نوچی ہوئی داڑھیاں ہیں، جسم سے بہتا ہوا لہو ہے۔ عقوبت خانوں میں امت کی بیٹیوں اور بیٹوں پر ہونے والے دردناک سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ آزادی کی پکار ہے اور امت مسلمہ اور مسلم حکمرانوں کی بے حسی اور بے غیرتی ہے۔ حب و دباغ نے خود نوشت میں اپنی اور اپنے ساتھیوں پر گزرنے والی اذیتوں، تکلیفوں اور سختیوں کو بیان کیا ہے۔ مساوات کا علم بلند کرنے والے، عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگانے والے، عورتوں کے تحفظ کی صدائے بلند کرنے والے مکار، کذاب حکمرانوں کی منافقت کو عیاں کیا ہے۔ طاغوتی حکمرانوں کی جانب سے ہو رہے امت کی بیٹیوں پر ظلم و ستم و بربریت، ان کی عیاری، مکاری، چال بازی اور دھوکہ دہی کا پردہ فاش کیا ہے۔ امت کی ان مظلوم بیٹیوں کو حوصلہ دیا، ہمت کا درس دیا، جو کسی کال کوٹری میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ یہ حافظ الاسد کا ظالمانہ دور تھا۔ ایک طرف فرعون مصر اقوانیوں کی خون سے ہولی کھیل رہے تھے، انہیں پھانسیوں کے پھندے پر لٹکا رہے تھے، تو دوسری طرف پوری دنیا میں اس فکر کے حاملین کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہندوستان، فلسطین، یمن، عراق، افغانستان اس میں نمایاں تھے۔ امریکہ و اسرائیل کے اشاروں پر ناچنے والے حافظ الاسد نے شام میں بھی اسلامی فکر کے حاملین کو بے دردی سے کچلا۔ مصر میں زینب الغزالی، پاکستان میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی، تو شام میں حب الدباغ بھی اسی ظلم کا شکار ہوئی۔ جو دمشق کی یونیورسٹی میں الشریعہ کی طالبہ تھی، جو اپنے دل میں کئی خواب سجائے بیٹھی تھی، ان کی زندگی تر و تازہ پھول کی مانند گزر رہی تھی۔ وہ والدین کی لاڈلی، بھائیوں کی چہیتی تھی، وہ سعادت کی زندگی جی رہی تھی۔ حصول علم کے قاتل حماد چھوڑ کر دمشق گئی، مگر انہیں کیا معلوم کہ اس کے سارے خوابوں پر پانی پھیر دیا جائے گا، ایک تر و تازہ پھول کو مسل دیا جائے گا، اس کی زندگی کا چین و سکون چھین لیا جائے گا، اسے 9 سال کے لیے عقوبت خانے میں ڈال کر اس کی زندگی کو وحشتناک بنا دیا جائے گا۔ دسمبر 1980 کی رات، جب وہ اپنے فائنل ایئر کے ایگزام میں مصروف تھی، طاغوتی حکمرانوں کے خفیہ کارندوں نے اپنی مکاری، عیاری اور دھوکہ دہی کے ذریعے بلا جرم حب کو گرفتار کیا، تحقیقات کے بہانے لے کر گئے اور انہیں عقوبت خانے میں ڈال دیا۔ ان پر تھپڑوں اور کوڑوں کی بارش کی گئی، ہاتھ پاؤں باندھ کر تشدد کیا گیا، لکڑی کے تختے پر لٹکا کر گردن، کلائیاں، پیٹ، گھٹنے اور پاؤں اس سے باندھ دیے گئے۔ پاؤں فضا میں اور سرزمین پر زنجیروں، ڈنڈوں اور لاٹھیوں کی بوچھار کی جاتی، جس کی بنا پر سرخ سرخ گرم گرم لہو بل پڑتا۔ زنجیروں سے ہاتھ پاؤں باندھ کر جکڑا گیا، بے ہودہ مغلظات کی بوچھار کی گئی، گالی گلوچ کر کے ذہنی اذیتیں پہنچائی گئی، بجلی کا کرنٹ لگایا گیا، باحجاب بیٹیوں کو بے حجاب کیا گیا، صنف نازک کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جسے سن کر زمین بھی کانپ اٹھے۔ وحشیانہ تعذیب کے سبب کتنے ہی قیدی اعصابی امراض کا شکار ہو گئے۔ اسی دوران ان کے والدہ کو اسی قید خانے میں قید کیا گیا۔ حال یہ کہ بیٹی کو ماں سے
اور ماں کو بیٹی سے ملنے کی اجازت دیں۔ والدین کو تشدد کا نشانہ بنا کر ان کے 8 بہن بھائیوں کو ظالموں نے شہید کر دیا، مگر امت کی اس عظیم بیٹی کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔ وہ مایوس نہیں ہوئی، ظالموں کے سامنے جھکی نہیں، صبر کیا، ثابت قدمی کا ثبوت دیا، اور امت کی یہ بیٹی عظیمت و شجاعت کا پیکر بنی رہی۔ چچا اور چچی جان کو والدین، بھائی اور بہن کی شہادت پر ماتمی سیاہ لباس میں دیکھ کر کہا، آپ آئندہ مجھے ماتمی لباس میں ملنے نہ آئیں، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں۔ اخوت خانے میں 9 سال گزر گئے، دنیا اجنبی ہو گئی، تر و تازہ پھول مرجھا گیا، جبر ظلم کے باعث جوانی نے بڑھاپے کی شکل اختیار کر لی، اعضاء شل ہو گئے، ہمت جواب دے گئی، خواب بکھر گئے، والدین، بھائی بہن شہید ہو گئے۔ آخرکار رہائی کا حکم جاری ہوتا ہے اور حبت باقی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کس جرم کی بنا پر ظالموں نے ان کی زندگی اس سے چھین لی۔ یہ اسلام کی عظیم بیٹی کی داستان ہے جس کے والدین اور 8 بہن بھائیوں کو دوران قید ظالموں نے شہید کر دیا، مگر ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ یہ داستان ایمانی حمیت، حوصلہ، ہمت اور شجاعت سے لبریز ہے۔ یہ خودنوشت صرف 5 منٹ نہیں بلکہ شام کی جیلوں میں گزارے ہوئے لرزہ خیز مظالم کے 9 سال ہے۔ یہ داستان حب ہی کی داستان نہیں بلکہ عافیہ صدیق، زینب الغزالی، گوانتانامو، ابو غریب، تہاڑ، کیوبا، سربیا اور دنیا بھر کے قید خانوں میں قید بے گناہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر ہونے والے مظالم کی داستان ہے، جو جیلوں کی کال کوچری میں سسک رہی ہیں، خون کے آنسو رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، جن سے ان کی نوجوانیاں چھین لی گئی، جن کے عزت و ناموس سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کئی بے گناہ ایسے ہیں جو دین کے قاتل طاغوتی حکمرانوں کے ظلم و تعذیب کا شکار ہیں، جو عقوبت خانوں میں دردناک اذیتیں سہ رہی ہیں، جو تعذیب کے سبب چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہیں۔ 1-2 نہیں، ہزاروں ہیں، کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، شام میں، مصر میں، چین میں، جو دشمنوں کی دست درازی کا شکار ہے، جو تڑپ رہی ہے، کراہ رہی ہے اور فریادیں کر رہی ہے۔ کہاں ہے وہ مسلم حکمران؟ کہاں ہے وہ ایمانی حمیت سے سرشار مسلمان جو کسی مسلمان بیٹیوں کے دوپٹے سے کھیلنے والے ظالموں کے ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں جنہوں نے سندھ کی ایک بہن کے قتل پر وہاں کے ظالموں کو واصل جہنم کر کے اس اسلامی سلطنت میں داخل کیا تھا؟ کاش کوئی تو ہو جو ان مظلوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال ہونے سے بچائے، ان کے بہتے آنسوؤں کو پہنچے، ان کے فریادوں کو سنے، ان کے درد کی دوا بنے، مصلحت و بزدلی کی چادر کو چاک کرے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ پہنچے جب اللہ ان معصوموں کے تعلق سے حشر میں پوچھے گا، کیا عذر تراشو گے اس دن؟ کیا اپنے قوی سے کام لیا تھا پاس خزانہ قوت کا؟ وہ کس مقصد پر خرچ کیا؟ جب کفر سے دین کی چکر تھی تو تم نے اس وقت کس کا ساتھ دیا؟ جزاک اللہ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔